السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد میں مندر کے لیے 4 کنال جگہ مختص کر دی گئی اور باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی گئی، جس کی تعمیر میں تقریباً 10 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ رکن قومی اسمبلی لال چند ملی نے بتایا کہ شری کرشنا مندر صرف مندر ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہندوؤں کی سوشل سرگرمیوں کے لیے ایک کمیونٹی سینٹر ہوگا، جہاں ایک کمیونٹی ہال، آڈیٹوریم اور شمشان گھاٹ کے لیے بھی جگہ ہوگی۔ حکومت کے وعدے کے مطابق صرف ایک مندر نہیں بلکہ پاکستان میں 400 مندروں کی تعمیر اور بحالی کا کام کیا جائے گا، اور اس میں شاردا کوریڈور پروگرام بھی شامل ہے، جس کے تحت کرتارپور کی طرح ہندو مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے درمیان سفر کر سکیں گے۔ اس بات کو لے کر پاکستانی عوام میں اضطراب کی کیفیت نظر آ رہی ہے، مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ حکومت کے اس اقدام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس عمل کو کنڈیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک طبقہ پاکستان کو دارالاسلام قرار دے کر یہاں کسی بھی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ بنانے کی مخالفت کر رہا ہے، جبکہ ایک طبقہ اقلیتوں کے حقوق کی آواز لگا کر اس عمل کی حمایت کرتا نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہندوستان میں بابری مسجد کا حوالہ دے کر دہائی دے رہے ہیں اور کچھ لوگ لال مسجد کی مثال دے کر حکومت کو اسلام دشمن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، آپ کو دونوں اطراف کے بیانات سے آگاہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اس مندر کے حق میں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ غیر مسلم ممالک میں مساجد بننے پر یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جیسا کہ بیلجیم، نیو یارک میں اتنی بڑی مسجد بنا دی گئی، لیکن اپنے ملک میں ایک مندر نہیں ہضم ہو رہا، اور مختلف ممالک کی تصاویر دکھائی جاتی ہیں جہاں کھلے عام مسلمان عبادت کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہاں 4 دیواری میں ہندوؤں کا عبادت کرنا برداشت نہیں ہو رہا۔ ان کے مزید دلائل یہ ہیں کہ اگر غیر مسلم ممالک میں ہمیں اپنے علاقوں میں مساجد کی تعمیر اور عبادت کی آزادی ہے، تو ہمیں بھی ان کے لیے راہیں ہموار کرنی چاہیے۔ پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اور وہ جس طرح چاہیں اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں اور جائز طریقے سے عبادت گاہیں بھی بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم دوسری طرف ان لوگوں کے آرگومنٹس پیش کرتے ہیں جو غیر مسلم عبادت خانوں کی تعمیر کے خلاف ہیں۔ ان میں بڑی تعداد مذہبی طبقہ کی بھی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے۔ اگر کسی ملک میں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو ہمارا بدلے میں مندر تعمیر کرنا جواز نہیں ہے۔ اگر کوئی نان مسلم کنٹری میں مسلمانوں کے لیے حلال گوشت پیش کیا جاتا ہے تو کیا مسلم ملک کو غیر مسلموں کے لیے پگ میٹ اور شراب جیسی حرام چیزوں کا بندوبست کرنا چاہیے؟ جبکہ دنیا کے اکثر ممالک میں یہ صورتحال ہے کہ وہاں مسلمانوں کو اسلامی طرز پر زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، مساجد پر اذان پر پابندی لگائی جاتی ہے، اور بعض جگہ مسلمانوں کا سرعام قتل عام کر کے ان کی نسل کشی کی جاتی ہے۔ مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے حقوق کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا درست نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں کچھ چیزوں کے درمیان فرق ہے۔ اہل کتاب جن میں یہود و نصارہ شامل ہیں ان میں، اور دیگر مذاہب جن میں ہندو، سکھ، بدھ مت وغیرہ ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں فرق ہے۔ آلریڈی تیار شدہ عبادت گاہوں میں اور نئی تعمیر کرنے میں فرق ہے۔ ایک طرف ذمیوں کو تعمیر کی اجازت دینے میں، اور ایک طرف اپنے مال سے ان کے عبادت گاہوں کی تعمیر میں فرق ہے۔ یہاں ناظرین کے لیے کلیئر کر دوں کہ ذمی ایسے غیر مسلم کو کہتے ہیں جو مسلمان حکومت کے ماتحت ہو۔ مزید وہ لوگ ائمہ اسلاف کے ریفرنسز پیش کرتے ہیں جن میں علامہ ابن عثیمین، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم اور ڈاکٹر یوسف قرضاوی وغیرہ شامل ہیں، جن کے مطابق مسلمانوں کی آبادی میں کفر کی عبادت گاہوں کی تعمیر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی تزئین و آرائش یعنی فنشنگ اور خوبصورت بنانا وغیرہ اس کا کام کیا جا سکتا ہے۔
ناظرین، یہ تو تھے دونوں اطراف کے دلائل جو کہ بڑے آسان فہم میں آپ کے سامنے رکھے، ورنہ یہ ڈیبیٹ اتنی گہری ہے کہ کوئی بھی کامن شخص اس کا ادراک نہ کر پائے۔ ہم اسی بات پہ کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹریم سے بچنا چاہیے، شدت پسندی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں مذہبی اور سیاسی دونوں طرح کی شدت پسندی نظر آتی ہے۔ اپوزیشن گورنمنٹ پر کرٹیسائز کرتی نظر آتی ہے، اور گورنمنٹ کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی منظوری تو پچھلی حکومت نے دی تھی۔ اسی طرح مذہبی لوگ بھی جانے انجانے میں وہ باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ فہم اسلاف اور مفادات امت کے حق میں نہیں ہوتی۔ تو آخر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جہاں غیر مسلم کمیونٹی آباد ہے وہ اپنی گلی محلے میں تو اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، مگر مسلمانوں کی آبادی میں اس قدر وسیع مندر کی تعمیر اور مسلم حکومت کی کروڑوں روپیوں کی لاگت سے یہ بنایا جانے والا مندر ایک سوالیہ نشان بن کے ابھرتا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ٹاپک پر کمنٹ سے اپنی رائے ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔